الحمد لله الذي لا إله إلا الله إلها واحدا ونحن له مسلمون. الله ربنا ورب آبائنا الأولين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم رسول الله الصادق الوعد الأمين. والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين الهاديين المهديين. وندعو جميعا للحجة. اللهم كل وليك الحجة الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ونبيا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أما بعد فقد قال الله تعالى حق سبحانه في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. پھر بھی ایک بلند ترین صلوات بھیج دیجیے. سامعین محترم، آج کی یہ مجلس میرے برادر معزز و محترم جناب عسکر مہدی صاحب کی طرف سے اپنے اہلیہ اور ان کے نوجوان فرزند کے ایصال ثواب کے لیے کی گئی ہے. اور بسط لطف و التفات شفقت و مرحمت انہوں نے مجھے یہ عزت دی کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر ذکر اہل بیت کی خدمت انجام دوں. میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں. آپ نے بڑے بڑے خطیبوں کو سنا ہوگا، بڑے بڑے عالموں کو سنا ہوگا. یہ دامن خالی ہے، اس میں سوائے عزاداروں کے جوتوں کی خاک کے کچھ بھی نہیں. جو کچھ ہے وہ عزاداروں ماتمداروں کی جوتوں کا خاک کا صدقہ ہے. اس کے علاوہ بڑی بات ہے جناب، بہت خوب. دو باتیں یکجا ہو گئیں. خوش نصیب ہیں وہ افراد جو اپنے معاملات کو اہل بیت کے سپرد کر دیتے ہیں.
آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کی جوش سماعت کو اور بلند کرے اور مجھے آپ کے ذوق سماعت کے مطابق خدمت کرنے کی توفیق عطا کرے۔ ایک جملہ عرض کر رہا ہوں کہ بارات چڑھانا تو سب کو آتی ہے، بارات چڑھانا سب کو آتی ہے۔ ہر مذہب و مسلک میں دیکھیے بارات بڑی شان سے اٹھتی ہے، بارات بڑی شان سے چڑھتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے میت اٹھانا کس کو آتا ہے، غم منانا کس کو آتا ہے؟ اصل تہذیب انسانی جشن منانا نہیں ہے، اصل میں تہذیب نفس انسانی کا تقاضا یہ ہے کہ عالم غم میں انسان کیا مظاہرہ کرتا ہے۔ نفس انسانی کی تربیت و تہذیب کا پتہ خوشی میں نہیں چلتا۔ کیوں نہیں چلتا پتہ خوشی میں؟ اس لیے کہ جب مست ہوتا ہے تو جانور بھی ناچتا ہے، جب مست ہوتا ہے تو جانور بھی ناچتا ہے، مگر جانور کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ جب کوئی مر جائے تو کیا کرنا چاہیے۔ یہاں آ کر انسان اور جانور کا پتہ چلتا ہے، یعنی خوشی انسان اور جانور میں مشترک ہے، غم منانے میں تہذیب انسانی سامنے آتی ہے اور قومیں اپنے مہذب ہونے کا ثبوت دیتی ہیں مختلف قسم کے غم منانے کے مظاہرے کر کے کہ ہم اتنے زیادہ پڑھے لکھے، مہذب، مؤدب اور اخلاقی تعلیم سے سرفراز ہیں کہ ہم غم ایسے انداز میں نہیں مناتے۔ اب دیکھیں جتنا بڑا ادارہ ہوتا ہے، جتنی بڑی جگہ ہوتی ہے، جتنی معزز سوسائٹی ہوتی ہے، اس کے غم منانے کے انداز اتنے ہی مہذب و مؤدب ہوتے ہیں۔ یہ بات ہے یا نہیں ہے؟ مثلاً یہ کہ عام بستی میں کوئی مر جائے تو اس کے لیے سوئم ٹینو فاتحہ کیا جاتا ہے، مگر جب کوئی نیشنل لیول کا کوئی آدمی مرتا ہے تو جو سوئم ٹینو فاتحہ ہوگا وہ تو اپنی جگہ ہوگا، مگر نیشنل اسمبلی میں 1 منٹ کی خاموشی کی جائے گی، صوبائی اسمبلی میں 1 منٹ کی خاموشی کی جائے گی، یا اور دیگر اداروں میں کوئی اس کے لیے خاموشی اختیار کی جائے گی۔ یہاں تک کہ اگر کوئی چیمپئن مر جائے تو اولمپک گیمز میں اس کی یاد میں اتنی بڑی جہاں کروڑوں لوگ ہوتے ہیں وہاں بھی 1 منٹ کی خاموشی اختیار کر کے غم کے سلیقے کا مظاہرہ کیا جاتا ہے کہ انسانیت کی تہذیب عبارت ہے غم سے۔ کسی پلیئر کی شادی کا آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ اولمپک میں چرچا ہوا، نہیں دیکھا ہوگا آپ نے، نہیں سنا ہوگا۔ کوئی کتنا ہی بڑا پلیئر ہو، کوئی کتنا ہی بڑا کھلاڑی ہو، کوئی کتنا ہی بڑا پہلوان ہو، کوئی کسی بھی منصب پر، ویسے لے لیجئے سرکاری مناصب پر، تو غم میں شریک ہونا جو ہے وہ تہذیب نفس انسانی کا مظاہرہ کہلاتا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر خوش نصیبی کیا ہوگی کہ کوئی اپنے غم کو اہل بیت کے غم میں سمو دے۔ ہر غم مٹ جانے والا ہے، ہر غم غم حسین میں تحلیل کر دیا، ہر غم حسین کے غم میں ضم کر دیا۔ کسی نے حسین سے زیادہ مصیبتیں نہیں اٹھائی۔ میرے بھائی تشریف فرما ہے، یہ ان کی مرحومہ زوجہ میری عزیزہ تھی، میری بہن تھی، ان کا جوان بیٹا میرا بھانجا تھا، اور میں اس جوان بچے سے بڑا محبت کرتا تھا۔ میں نے اس کا ایک اپنے پکارنے کے لیے علیحدہ سے نام رکھا تھا، اور اگر میں اس کو نام لے کر پکارتا تھا تو کہتا تھا ماموں آپ مجھے اسی نام سے پکاریں۔ اتنی محبت کرنے والا جوان بچہ۔ غم کے 2 پہاڑ ٹوٹے میرے بھائی پر، مگر میں ان سے پوچھتا ہوں کہ یہ خود فیصلہ کریں، کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ جس کو ہم غم کا پہاڑ سمجھ رہے ہیں، جب حسین کے غم کے سامنے تولا جائے تو کیا یہ پہاڑ قرار پائیں گے یا ذرے قرار پائیں گے؟ اور یہ ان کی خاندانی شرافت و نجابت اور ان کی
اہل بیت سے محبت کی صداقت کی دلیل ہے سبحان اللہ. کہ انہوں نے برسی کے لیے کچھ اور منتخب نہیں کیا، ہاں. عزائے زہرا کے ایام منتخب کیا. آپ کے بچے سبحان اللہ. خدا آپ کی بلند ہوتی ہوئی آوازوں کو قبول فرمائے. کوئی ذاکر، کوئی عالم آپ کو کیا دعائیں دے گا ان بلند ہوتی ہوئی آوازوں کے لیے؟ امام علی رضا علیہ السلام یا اللہ رحم فرما ان آوازوں پر جو ہمارے جد حسین علیہ السلام کے مصائب سن کر بلند ہو. ایک بلند ترین صلوات دیجیے. آپ حضرات متوجہ ہیں، میں انتہائی ممنون و مشکور ہوں آپ کی توجہ کا. میں نے سورہ حلقہ کی 5 آیتوں کو سرنامہ کلام بنایا. یہ 5 آیتیں وہ ہیں جن کے لیے متفقہ طور پر تمام مسلمانوں میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے، یہ طے شدہ بات ہے. تمام مسلمانوں میں ہر مکتبہ فکر میں یہ بات تسلیم کی جاتی ہے کہ یہ 5 آیتیں نازل ہوئی ہیں حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ وسلم اللہ نے مشکلات مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، امام حسن مجتبی علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، یہ تو مالکان ہیں. اور 5واں جو نام ہے وہ مالکوں کا نام نہیں ہے، ان کے گھر کی کنیز کا نام ہے. فضا شریک نزول آیات حلقہ. بلند ترین صلوات بھیجیے گا. آپ حضرات تھوڑا سا اور اگر یکجا ہو جائیں گے تو آپ کا معیار سماعت بھی بہتر ہو جائے گا اور وہ تکلف جو ذہنوں میں ہے وہ ٹوٹ جائے گا. تھوڑا سا زحمت فرما کر یکجا ہو جائیں، ایک دوسرے سے جڑ کر بیٹھیں. آپ کے آگے نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات. محمد والے محمد برندر صلوات. جزاک اللہ. بسم اللہ، ماشاء اللہ. 5 آیتیں حلقہ کی. بسم اللہ. ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. صلوات. یہ 5 آیتیں ہیں، ان کے لیے تمام ملت اسلامیہ کا اتفاق ہے کہ یہ حضرات آل محمد کی شان میں نازل ہوئی ہیں. بسم اللہ. اتنا اتفاق ہے ملت اسلامیہ کا ان آیات حلقہ کی نزول پر کہ علامہ مودودی نے اپنی کتاب تفسیر یا تفسیر قرآن میں سورہ حلقہ کی علیحدہ بھی چھپی ہے، تفہیم القرآن میں بھی موجود ہے. ان آیات کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ یہ آیات حضرات محمد و آل محمد کے لیے نازل ہوئی ہیں یا یہ حضرات محمد و آل محمد کے بارے میں ہیں. اور انہوں نے اسی طرح سے پنجتن پاک علیہ السلام میں سے 4 نام اور ان کی کنیز فضا کا نام بھی شامل کیا ہے. لکھا ہے کہ یہ بھی اور کیونکہ میں ممبر سے بیان کر رہا ہوں تو ممبر کی دیانتداری کا تقاضا ہے کہ میں ان کے قلم سے نکلے ہوئے جملے کو آپ کی خدمت میں پیش کروں. انہوں نے فرمایا ہے کہ ان سورہ حلقہ کی آیات کے نزول کے بارے میں ایک ضعیف روایت یہ بھی پائی جاتی ہے. بسم اللہ. واہ. جزاک اللہ. ایک ضعیف روایت یہ بھی پائی جاتی ہے. میں
عالم کسی بھی مسلک کا ہو، مسلک تو چھوڑیے، عالم کسی بھی مذہب کا ہو، میرے استاذ محترم نے یہ سبق دیا ہے کہ کسی مذہب کا عالم ہو تو اس کی علم کی نسبت سے تعظیم کرو۔ آپ حکمت ملاحظہ فرمائیے گا، علم کی نسبت سے اس کی تعظیم کرو، کسی بھی مذہب کا ہو، کہ مسلک نہیں، کسی بھی مذہب کا ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تم علم کی نسبت سے کسی کی تعظیم کرو گے تو وہ تعظیم پہنچے گی علی ابن ابی طالب تک۔ بلند ترین صلوات بھیج دیجیے۔ پہنچے گی مولا علی علیہ السلام۔ تو میں بھی اس بات کا ظاہر ہے کہ سبق یاد رکھنا ایک طالب علم کا کام ہے، میں نے اس بات کو گرہ میں باندھا ہوا ہے، میں کسی عالم کے لیے چیلنج نہیں کرتا، مگر ایک استحقاق ہے میرا علمی کہ میں طالب علمانہ انداز میں سوال کروں کہ حضرت محترم یہ میری اس ذہن میں آپ کی روایت، آپ کی تشریح، آپ کی تفسیر، آپ کا فلسفہ، آپ کی منطق سن کر یا پڑھ کر میرے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا ہے۔ جب میں نے حضرت علامہ مودودی کی یہ تفسیر پڑھی اور اس میں یہ جملہ پڑھا، یہ جملہ پہلے تو میں نے اس کو زیادہ اہمیت ہی نہیں دی کہ ضعیف روایت یہ بھی ہے، اسکپ ہو گیا، میں نے خود ہی اس کو نظر انداز کر دیا۔ میں نے کہا روایت پڑھو کیا ہے۔ جب روایت پڑھی تو وہی روایت جو مولانا فرمان علی صاحب کے ترجمے میں پائی جاتی ہے، جو دیگر کتب میں پائی جاتی ہے، حتیٰ کہ عالم اہل سنت اور وہ امام اہل سنت بھی مشہور ہیں حضرت احمد رضا خان بریلوی علی اللہ مقامہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ہاں بھی یہ روایت انہی الفاظ میں پائی جاتی ہے۔ یہ تمام تفسیریں دیکھنے کے بعد آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، علامہ مودودی نے بھی اس کو بیان کیا، مگر یہ جملہ بھی لکھا کہ ایک ضعیف روایت یہ بھی پائی جاتی ہے۔ بحیثیت طالب علم میں نے جستجو کی اس بات کی کہ جیسے ان آیات سے متعلق ایک ضعیف روایت ہے جو علامہ مودودی بیان فرما رہے ہیں، تو میں اور دیگر آیتوں کے لیے بھی جو ضعیف روایتیں ہیں ان کو ٹٹولوں، تلاش کروں، تاکہ یہ پتہ چلے کہ کس ضعیف روایت میں اتنی طاقت ہے کہ وہ لوگ قلم سے لپٹی نہ۔ تو آپ اطمینان رکھیے کہ میں نے ایک طالب علم کی حیثیت سے جد و جہد کی اور متعدد تفاسیر اور متعدد آیتوں کی جن کے متعلق ضعیف روایتیں مشہور تھیں ان کو ٹٹولا، تو کسی اور ضعیف روایت میں اتنی طاقت نہ ملی کہ جتنی اس ضعیف روایت میں تھی کہ علامہ مودودی کے نوک قلم سے اس وقت تک لپٹی رہی جب تک کہ انہوں نے تفسیر حلقہ میں شامل نہ کر دیا۔ تو یہ ضعیف روایت اتنی طاقتور ہے کہ یہ حضرات پنجتن پاک علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے یہ آیت کہ جب تک ان کو علامہ مودودی نے صفحہ قرطاس پر منتقل نہیں کر دیا اس وقت تک ان کے قلم نے کاغذ کو نہ چھوڑا، ان کا کاغذ قلم سے جدا نہیں ہوا، ان کا کاغذ، ان کا قلم کاغذ سے سر ہی نہیں اٹھا سکا جب تک کہ اہل بیت کا نام نہیں لکھ دیا۔ ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، بالیقین بے شک اللہ کے عبادت گزار بندے اس حوض میں بہنے والے مشروب سے سیراب کیے جائیں گے جس میں سے کافور کی خوشبو آ رہی ہے۔ عینا یشرب بہا عباد اللہ
یفجرونہا تفجیرا، ان بندوں کو اس چشمے پر، اس حوض پر، اس مشروب پر یہ دسترس حاصل ہوگی، یہ تصرف حاصل ہوگا، یہ طاقت حاصل ہوگی، یہ حکم حاصل ہوگا، یہ قوت حاصل ہوگی، یہ اختیار حاصل ہوگا کہ جہاں چاہے جنت میں اس حوض کو جاری کر لے۔ بھئی دنیا کا قاعدہ یہ ہے، دنیا کا قاعدہ یہ ہے کہ مشہور ہے یہ بات کہ پیاسا کنویں تک جاتا ہے۔ جس کو پیاس لگی ہے وہ کنویں کی تلاش کرے، وہ پانی کی سبیل کی تلاش کرے، پانی چل کر پیاسے تک نہیں آتا ہے۔ مگر جنت میں اہل بیت کا تصرف اللہ بتا رہا ہے کہ انہیں حوض تک جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں ایک حوض ان کے قدموں میں خود جاری و ساری ہو جائے گا۔ نعرہ حیدری، عینًا یشرب بہا عباد اللہ یفجرونہا تفجیرا، جہاں چاہیں گے اس کو جاری کر لیں گے۔ اور مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ ادھر ان کے لبوں پر، عبادت گزار بندوں کے لبوں پر، بالخصوص حضرات محمد و آل محمد کے لبوں پر خواہش نمودار ہوگی، یہ حوض قدموں میں جاری ہو جائے گا۔ خواہش لبوں پر جاری ہوئی اور حوض قدموں میں جاری ہو گیا۔ عینًا یشرب بہا عباد اللہ یفجرونہا تفجیرا، کیوں؟ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، یہ وہ بندے ہیں کہ جب اللہ کی بارگاہ میں نذر مانتے ہیں تو اس کو پورا کرتے ہیں، اور ان کے دلوں میں اس دن کا خوف ہے کہ جس دن کی سختی ہر شے پر پھیلی ہوئی ہوگی، جس دن کی سختی ہر شے پر طاری ہوگی۔ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، اور ان کی خصوصیت یہ ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یہ اپنا کھانا بھوک کے باوجود، کھانے کی خواہش کے باوجود اللہ کی محبت میں کبھی مسکین کو کھلا دیتے ہیں، کبھی یتیم کو کھلا دیتے ہیں، کبھی اسیر کو کھلا دیتے ہیں۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اے آل محمد بس یہ آپ ہی ہیں، انما، ان کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ اب آپ کو انما کی تفسیر بتانے کی ضرورت ہے کوئی؟ کیا یہ جملہ دہرانے کی ضرورت ہے کہ انما کلمہ حضر ہے؟ ہر مومن کے دل پر آیہ تطہیر لکھی ہوئی ہے۔ جی تو انما کلمہ حضر ہے، یعنی جن کے لیے بات کی جا رہی ہے ان کے علاوہ یہ آیت کسی اور پر منطبق نہیں ہوگی، کسی اور کے لیے صرف نہیں کی جا سکتی، کسی اور کے لیے چسپاں نہیں کی جا سکتی، یہ صرف آل محمد ہیں جو کھانا کھلاتے ہیں۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، اللہ کی خاطر، لا نرید منکم، قطعاً ان کا ارادہ نہیں ہے کہ یہ ارادہ رکھتے ہو دل میں جزاء ولا شکورا، کہ یہ سائل سے جزا طلب کرے یا شکریہ طلب کرے۔ بلند ترین صلوات میں اگر اس کو بلند ترین صلوات کہتے ہیں تو پھر ایک آہستہ سے صلوات کہتے ہیں۔ اے آل محمد یہ بس آپ ہیں، آپ کہ جو اللہ کی خاطر کھانا کھلاتے ہیں، اللہ کی خاطر کھانا کھلاتے ہیں، اور قطعاً ارادہ یہ نہیں ہوتا کہ یہ سائل سے جزا طلب کریں یا سائل سے شکریہ طلب کریں۔ مولا متقیان امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام فرمان عالی شان ہے کہ سخی کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ جب دے
تو بلا عذر دے اور بلا کسی جزا کے طلب کے دے. سخی کی نشانیوں میں یہ بات کہ بغیر کسی عذر کے، یعنی یہ سمجھ کر نہ دے کہ یہ میرا اس کا احسان کا بدلہ چکا رہا ہوں، یہ سمجھ کر نہ دے کہ آج میں اس کے کام آؤں گا، کل یہ میرے کام آئے گا. کہ جب دے رہے ہو تو تم دینے والے بنو، دینے والے کا مزاج رکھو، عطا کرنے والے کا مزاج رکھو. عطا کرنے والے کے مزاج سے یہ بعید ہے کہ جس کو وہ دے رہا ہے اس سے کوئی طلب کی تمنا رکھتا. یہ سخی کے مزاج کے خلاف ہے یہ بات کہ جس کو دے اس سے کسی کوئی توقع رکھتا ہو شکریہ کی، تعریف کی، جزا کی، یا بڑا نام کرنے کی کہ یہ فلاں جگہ بیٹھے گا تو میرے نام اونچا کرے گا. نہیں، نام تو دینے والے کا خود ہی اونچا ہو جاتا ہے. بھئی حلقہ سے بڑھ کر اس پر کیا دلیل ہوگی کہ جو عطا کرتا ہے اس کے حصے میں حلقہ ہوتی ہے. صلوات بھیجیے گا یہ سادہ سا ترجمہ میں نے اپنی ٹوٹی پھوٹی اردو میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیا. اب آپ عبادت گزاروں کا تذکرہ. بسم اللہ. مگر عبادت گزار حضرات محمد و آل محمد. محمد و آل محمد صلوات. اب میں آپ کی خدمت میں ایک جملہ عرض کر رہا ہوں. فخر الدین رازی نے ایک جملہ لکھا ہے، یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہونے والی آیتوں کے بارے میں. واہ جی واہ. بسم اللہ. 320 سے زیادہ آیتیں ہیں جو یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوئی ہیں. فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ جو آیت یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوئی ہے اس آیت کا مخاطب اول علی ابن ابی طالب. یعنی کم سے کم یہ 300 آیتیں جو یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوئی ہیں، ان آیات کے لیے تو یہ کہا ہی جا سکتا ہے فخر الدین رازی کے مطابق کہ یہ آیتیں علی کی شان میں نازل ہوئی اور کوئی دوسرا ایسا نظر نہیں آتا. کوئی دوسرا ایسا نظر نہیں آتا. جب یہ بات ایک عالم اہل سنت کے سامنے بیان کی گئی جو اس وقت کراچی میں دو مشہور و مقبول و معروف علماء کے والد بزرگ گزرے ہیں، علامہ محمد اکبر درس اور علامہ محمد اصغر درس صاحب قبلہ. اللہ تعالیٰ ان دونوں حضرات کو اسی طرح سے خدمت دین میں مصروف رکھے. ان کے والد ظہور الحسن درس صاحب قبلہ تھے، وہ اپنے وقت کے جید عالم تھے اور علماء اہل سنت میں ان کا بڑا نام تھا. جب ان کے سامنے کسی نے کہا کہ فخر الدین رازی نے یہ لکھا ہے تو انہوں نے کہا کہ فخر الدین رازی نے صرف یا ایھا الذین آمنوا والی آیتوں کے لیے لکھا ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن میں جو آیہ فضیلت ہے وہ علی ابن ابی طالب سے جو آیہ فضیلت ہے وہ علی ابن ابی طالب کی. تو ان آیتوں کے لیے تو خاص طور پر حضرات اہل بیت منتخب کیے گئے ہیں. بلکہ آپ نے روایت ملاحظہ کی ہوگی، میں مولانا منور مہدی صاحب کو اتنا دور دیکھ کر بڑا متفکر بھی ہوں اور احساس کمتری میں مبتلا ہو رہا ہوں. اگر آپ آگے تشریف لائیں گے تو میرے لیے عزت افزائی کا سبب بنے گا. بلند ترین صلوات دیجیے تو مختصر سے لفظوں میں آیت روایت کو پورا آپ کی خدمت میں بیان کر دوں کہ حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ حسنین علیہ السلام کے بخار میں مبتلا ہونے کے سبب سے نظر مانی کہ یا اللہ
میرے بچے صحت یاب ہو جائیں تو میں تیری بارگاہ میں 3 دن کے روزے نذر کروں. دیکھیے اس جملے کے بغیر میں بات آگے بڑھاتا ہی نہیں جب یہ واقعہ بیان کرتا ہوں کہ زہرا کو نذر ماننے کی ضرورت نہیں تھی. حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ السلام علیہ کو اپنی بات منوانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے اپنی بات منوانے کے لیے نذر ماننے کی ضرورت نہیں تھی، قطعاً نہیں تھی. اگر حضرت زہرا ایسے ہی کہہ دیتی کہ یا اللہ میرے بچے صحت یاب ہو جائیں تو بچے صحت یاب ہو جاتے. یہ اللہ کی بارگاہ میں حضرت زہرا کا تصرف ہے، یہ اللہ کی بارگاہ میں حضرت فاطمہ زہرا کا حق ہے، یہ اللہ کی بارگاہ میں حضرت فاطمہ زہرا کا رتبہ و مرتبہ ہے کہ اگر وہ براہ راست کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ کام ہو جائے تو وہ کام ہو جاتا، یہ کام ہو جائے تو وہ کام ہو جائے گا. زہرا کو نذر ماننے کی ضرورت نہیں تھی. یہ جملہ میں یوں کہتا ہوں تاکہ عظمت اہل بیت پتہ چل جائے. جس دل میں ذرا سی کھٹک ہوتی ہے نا وہ فوراً کہتا ہے کہ اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے وہاں بات جا رہی ہے، وہاں سے کہیں بات نہیں جا رہی. کیا ہر مسلمان ہر حاجت کے لیے نذر مانتا ہے؟ مجھ سے کسی نے کہا کہ آپ کیا کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں، کس لیے کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ زہرا کو نذر ماننے کی ضرورت نہیں تھی؟ میں نے کہا باقی دلیلیں چھوڑیے، آپ اپنی ہر دعا کے وقت نذر مانتے ہیں، اور کیا آپ کی نذر ماننے بغیر دعا پوری نہیں ہوتی؟ جی میں تو کھل کر بات کر رہا ہوں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ دلوں میں تھوڑا سا کھل جائے بے فکر ہو جائیں. میں ایک بات کہتا ہوں کہ تحریر و تقریر کی ذمہ دار وہ شخص ہے، وہ فرد ہے، وہ ذات ہے جس کی زبان سے جملہ نکلا، جس کے قلم سے جملہ نکلا. اس لیے میں اپنی تقریر کا پورا ذمہ دار ہوں، یہاں سے لے کر حشر تک ذمہ دار ہوں الحمدللہ. اس لیے کوئی گھبرائے نہیں کسی کے اوپر کہ آپ یہ جملہ سن کر آگے آپ نے کیوں نہیں اعتراض کیا. اگر کسی کو اعتراض ہے مجھ سے آ کر بات کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، انشاءاللہ اس کا اعتراض دور کریں گے. حضرت زہرا کو نذر ماننے کی قطعاً ضرورت نہیں تھی، بحیثیت بندے کی بھی ضرورت نہیں تھی. اس لیے کہ ہر بندہ اپنی ہر حاجت کو اللہ کی بارگاہ میں نذر منوا کر پورا نہیں کرتا. ہزاروں حاجتیں ایسی ہیں کہ مانگنا تو دور کی بات بندہ مانگتا بھی نہیں ہے اور مل جاتا. جب عام بندے کو بن مانگے مل جاتا ہے تو کیا زہرا کو بن مانگے نہیں ملے گا؟ تو نذر ماننے کی ضرورت ہے نہیں. بغیر نذر مانے ہی زہرا کا یہ حاجت پوری ہو سکتی تھی، بچے صحت یاب ہو سکتے تھے، پھر نذر کیوں مانی؟ پھر نذر کیوں مانی؟ نذر اس لیے مانی کہ تاکہ امت میں اور آل محمد میں فرق نظر آ جائے. نذر اس لیے مانی کہ امت میں اور آل محمد میں فرق نظر آ جائے. آیات العطا کو جواز چاہیے تھا نازل ہونے کے لیے، آیات مرتب کی تھی مشیت نے، نمائندگان مشیت نے لوح پر آیات پڑھی کہ یہ تو اس وقت نازل ہوں گی جب نذر مان کر روزے رکھے جائیں. بلند ترین صلوات بھیج دیجیے. ہونے کے لیے جواز مہیا کیا زہرا نے نذر مان کر. اور یہاں سے فرق پتا چلا کہ امت میں اور آل محمد میں فرق کیا ہے. امت وہ ہے جو آیت کے نازل ہونے کے بعد عمل کرے، آل محمد وہ ہے جو عمل کرے تو آیت نازل کرے. امت پابند ہے آیتوں کے الفاظ کے مطابق عمل کرنے کی، اور مشیت بدھی ہوئی ہے آل محمد کے ارادوں کے ساتھ. مشیت کے قلم کی ڈوری بدھی ہوئی ہے
جیسے جیسے آل محمد عمل کرتے چلے جائیں گے ویسے ویسے آیتوں کے الفاظ ترتیب پاتے چلے جائیں گے. نظر مانیں گے یوفونا بالنظر. دلوں میں خوف الہی. نظر ماننا دلیل ہے خوف الہی. نظر ماننا دلیل ہے خوف سمدیت کی. نظر ماننا دلیل ہے بندے کے دل میں مالک کا خوف ہونے کی دلیل ہے. نظر ماننی یا اللہ میرا حق نہیں ہے, میرا حق نہیں ہے, میں تو نظر مان رہا ہوں, تیری منت سماجت کر رہا ہوں. جس کو ہم منت کہتے ہیں در حقیقت وہ منت ہوتی ہے. میں تیری منت سماجت کر رہا ہوں, تو میری حاجت کو پورا کر دے. تیرے سامنے ہاتھ جوڑ رہا ہوں, عجز بندگی پیش کر رہا ہوں, اپنی مسکینی تیرے سامنے پیش کر رہا ہوں, اپنی بیچارگی تیرے سامنے پیش کر رہا ہوں. جب اگر آل محمد یہ عمل نہ کرتے تو بندوں کو کیسے پتہ چلتا کہ جب مشکل میں ہوں تو اللہ کو کیسے راضی کیا جائے, مشیت کو کیسے منایا جائے, اللہ سے اپنی حاجت کیسے پوری کروائی جائے. نظر اس لیے مانی میرے چوتھے امام امام علی بن کی سیرت اقدس میں یہ دو جگہ یہ جملہ ملتا ہے. ایک عالم طفلی میں جب آپ حج کے لیے جا رہے ہیں, بچپنے میں جب آپ حج کے لیے جا رہے ہیں, اور دوسرا اس وقت جب امام سید سجاد کے نام سے مشہور ہو گئے اور امام کے سجدے مشہور ہو گئے کہ علی ابن الحسین سجدے کرتے ہیں, بہت سجدے کرتے ہیں. کوئی چاہنے والا کوئی ماننے والا آیا امام کی خدمت میں اور آ کر کہا کہ اے فرزند رسول, اے فرزند امام, اے علی ابن الحسین, آپ اتنے سجدے کیوں کرتے ہیں؟ آپ اتنے سجدے کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیے جملہ ملاحظہ فرمائیے گا. بخششیں اور مغفرتیں آپ کے تارے نظر سے لپٹی ہوئی ہیں, آپ کے تارے نظر سے بدھی ہوئی ہیں. جس کی طرف آپ نظر اٹھا کر دیکھ لیں گے روز محشر وہ بخش دیا جائے گا. جس کی طرف آپ نظر اٹھا کر دیکھیں گے وہ بخش دیا جائے گا. پھر آپ کو اتنے سجدے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیے یہ جو جتنا بڑا ہوتا ہے اس کا ظرف اتنا ہی بڑا ہوتا ہے. بڑا آدمی نہیں ہوتا, بڑا ظرف ہوا کرتا ہے جو نفس کا تعارف کرواتا ہے. اگر میرے امام کی جگہ کوئی اور ہوتا تو کہتا ہے عبادت ہے ہمارے خاندان کا خاصہ ہے, آپ کو پتا نہیں میری دادی کتنی عبادت گزار تھی, میرے دادا کتنے عبادت گزار تھے, میرے جد رسول اللہ کتنے عبادت گزار تھے. بھئی ایسے عبادت گزاروں کے سائے میں, ایسے عبادت گزاروں کے گھر میں پل کر جوان ہوا ہوں, یہ میری عادت میں یہ شامل ہے میں سجدے کروں. اگر آپ اپنی سماعتوں کو گواہ بنا کر کہیے کہ کبھی آپ نے کسی سے سنا ہے کہ میرے امام نے اپنے سجدوں پر افتخار کیا ہو, کبھی سجدوں پر فخر کیا ہو, اپنی عبادتوں پر فخر کیا ہو؟ نہیں. اتنا بڑا جملہ سننے کے بعد آپ اتنے سجدے کیوں کرتے ہیں؟ بخششیں اور مغفرتیں آپ کے تارے نظر سے لپٹی ہوئی ہیں, بدھی ہوئی ہیں. جس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھیں گے وہ بخش دیا جائے گا. پھر آپ کو سجدے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر آپ کو عبادتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے امام نے جواب دینے کے بجائے ایک سجدہ اور کر دیا. میرے امام نے ایک سجدہ اور کر دیا اور طویل سجدہ کیا. سائل انتظار میں کھڑا ہوا ہے کہ اب کیا ہوگا. سجدے سے سر اٹھایا میرے امام نے, پھر پوچھا مولا میں تو گزشتہ سجدوں پر حیران تھا, آپ نے پھر ایک تازہ سجدہ کر دیا. کہا کہ اس لیے سجدہ کیا کہ اس کا شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے توفیق سجدہ عطا کی. اگر وہ مجھے توفیق سجدہ عطا نہ کرتا تو میں اس لائق کہاں تھا کہ سجدہ کرتا. پھر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو جو تم نے یہ کہا کہ میں اتنے سجدے کیوں کرتا ہوں, میں اتنی عبادت کیوں کرتا ہوں, اور اللہ نے ہمارے خاندان کو, ہمارے اجداد کو, ہم کو یہ عزت و بزرگی بخشی ہے, یہ عزت و شرف بخشا ہے, تو اس کا سبب یہ ہے
کہ جو کچھ اس نے عطا کیا ہے یہ اس کا لطف و کرم ہے، ہمارا حق نہیں ہے۔ حق بندگی یہ ہے کہ عجز بندگی پیش کرتا ہے، حق بندگی یہ ہے کہ نیاز بندگی پیش کیا جاتا رہے۔ زہرا نے نیاز اس لیے مانی، زہرا نے نظر اس لیے مانی کہ وہ تو پروردگار ہے، وہ رب الارباب ہے، پالنے والوں کا پالنے والا ہے، اس سے جیسے چاہیں گے مانگ لیں گے، جیسے چاہیں گے مانگ لیں گے، جیسے چاہیں گے بات پوری کروا لیں گے، مگر ہمارا حق بندگی یہ ہے کہ اس کے سامنے ہم اپنے عجز نفس کو پیش کریں۔ عجز نفس کو پیش کیا زہرا نے تاکہ آیات حلقہ نازل ہو جائیں اور 3 دن کے روزے رکھیں، بچے صحتیاب ہو جائے۔ میں 3 دن روزے رکھوں گی، بچوں کو صحتیاب ہونے میں دیر لگنی تھی پھر نہیں، ادھر نظر مانی ادھر بچے صحتیاب ہو۔ علامہ مودودی نے یہاں ایک جملہ لکھا ہے کہ یہ بات بعید از قیاس ہے کہ جو بچے بیماری سے اٹھے ہوں، جو بچے بیماری سے اٹھے ہوں، وہ دوبارہ اس روزے جیسی سخت عبادت کے لیے دوبارہ اس نذر کی ادائیگی میں شامل ہو جائے۔ بھئی اصل میں یہ جملہ اس وجہ سے سرزد ہوا ہے کہ یہاں مزاج عبادت اور مزاج بندگی میں بڑا فرق ہے۔ یہاں عبادتیں سختی اور آسانی دیکھ کر کی جاتی ہے، اور یہ وہ گھر ہے کہ جہاں علی فرماتے ہیں مجھے سردی کی فجر کی نماز اور گرمیوں کے روزے عزیز ہیں۔ بلند ترین صلوات بھیج دیجیے۔ عبادت کے لیے جو مزاج بندگی چاہیے وہ درکار ہے، اس پر آل محمد سے بہتر کوئی دوسرا پورا نہیں اترتا۔ نظر مانی، بچے صحتیاب ہوئے، جب بچے صحتیاب ہوئے، دیکھیے یہ خاندی معاملہ ہے، یہ گھر کی روایت ہے، یہاں سے انسانیت، تہذیب اخلاق، انسانی رشتوں کا احترام، انسانی رشتوں کی ذمہ داریوں کو سمجھانے کا اللہ نے اس گھر کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ منتی روزے ہیں، زہرا نے نذر کے روزے رکھنے کے لیے اپنے شوہر سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے ابو الحسن، میں نے بچوں کی صحتیابی کے روزے نذر کے معنی تھے، میں روزے رکھنا چاہتی ہوں۔ جو کریم ہوتے ہیں وہ کریم ہوتے ہیں۔ میرے مولا نے جواب میں سوال کیا کہ اے رسول کی پیاری بیٹی، کیا آپ نے روزوں کے سحر و افطار کا سامان کر لیا؟ میں نے عرض کیا کہ یہ مزاج ذمہ داری ہے، بندگی کو یہ ذمہ داری سکھانے کے لیے آئے ہیں۔ زوجہ کی ذمہ داری ہے کہ جب عمل کرے تو شوہر کی رضا لے لے۔ واجب اور حرام سے ہٹ کر، واجب اور حرام سے ہٹ کر میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جہاں شوہر راضی نہ ہو وہاں اللہ کیا راضی ہوگا، جہاں مجازی خدا راضی نہ ہو وہاں حقیقی خدا کیا راضی ہوگا۔ سیدھی سی بات ہے۔ کہا میں روزے رکھنا چاہتی ہوں نذر کے۔ کہا آپ نے سحر و افطار کے لیے اتنا سامان کر لیا ہے کہ آپ کی سحر بھی ہو جائے، آپ کا افطار بھی ہو جائے؟ حضرت زہرا نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ ابو الحسن، آپ جانتے ہیں کہ ہم آل محمد گھر میں ذخیرہ نہیں کیا کرتے۔ کیا کوئی پہنچ سکتا ہے اس انداز حیات کو، اس تہذیب حیات کو کوئی پا سکتا ہے؟ آپ جانتے ہیں ہم آل محمد اپنی ضرورتوں کے علاوہ گھر میں ذخیرہ نہیں کیا کرتے، گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا زہرا پھر اطمینان رکھیے، میں کما کر لاؤں گا، پہلے اتنا آذوقہ میسر آ جائے کہ سحر و افطار کا انتظام ہو جائے، پھر آپ کے ساتھ مل کر میں بھی روزے رکھوں۔ علی گئے، محنت مزدوری کی، اتنی دنیا کمائی کہ جس سے 3 روزوں کی سحری اور 3 روزوں کے افطار کا سامان ہو جائے۔
اب روزے رکھے گئے. اب آپ بتائیے جب روزے اس صدق کے ساتھ اتنی خالص نیت کے ساتھ رکھے جائیں گے تو حلقہ نہ آئے تو کیا آئے گا؟ پھر کیا آئے گا؟ روزے رکھے. پہلا دن آیا, ایک مسکین نے آ کر صدا دی, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مسکینا. ایک مسکین نے آ کر صدا دی, اے آل محمد میں ایک بھوکا مسکین ہوں. زہرا نے اپنا کھانا بڑھایا, علی نے اپنا کھانا بڑھایا, حسنین نے اپنے کھانے بڑھائے. جب مالک کو کھانے جاتے ہوئے دیکھے کنیز نے اپنا کھانا بڑھا دیا. کنیز نے اپنا کھانا بڑھا دیا. مسکین کھانا لے کر چلا گیا. اللہ اکبر. نمک سے اور پانی سے آل محمد نے افطار. پھر سحری کا وقت آیا, پھر دوسرے روزے کا آغاز ہوا. پھر آل محمد افطار کے لیے بیٹھے. ادھر افطار کے لیے بیٹھے, ادھر سائل آ گیا, اے آل محمد میں ایک بھوکا یتیم ہوں, میری بھوک مٹانے کا سوال. پھر پہلے دن کی طرح سے علی نے کھانا دیا, زہرا نے کھانا دیا, حسنین نے کھانے دیے, ان کے ساتھ کنیز پزا نے کھانا دیا. کھانے چلے گئے. پھر تیسرے روزے کا آغاز ہوا. سحری ہوئی, دن گزرا, افطار کا وقت آیا. پھر افطار کے لیے آل محمد بیٹھے. پھر سائل آ گیا, اے آل محمد میں ایک بھوکا اسیر, انا اسیر, میں ایک بھوکا اسیر. پھر کھانے اٹھے. علی کا کھانا گیا, زہرا کا کھانا گیا, حسنین کا کھانا گیا, کنیز پزا کا کھانا گیا. کمال کے کھانے, کمال کے کھانے, عظیم کھانے. ادھر کھانے چلے. تیسرے دن زہرا کے گھر سے روٹیاں چلی. تیسرے دن زہرا کے گھر سے روٹیاں چلی. تیسرے دن عرش سے روٹیاں چلی اور عرش سے جبرائیل آئے تھے لے کر. سرکار رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آیات حلدہ تلاوت کرتے ہوئے حجرہ حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا میں تشریف لائے. زیر لب آیتوں کی تلاوت کر رہے ہیں اور دیکھا علی کے چہرے پر 3 دن کی بھوک کے آثار نمودار ہیں. زہرا کے جسم پر ذوق طاری ہے. حسنین علیہ السلام اس کمزوری کا شکار ہیں جو کم کھانا کھانے کے سبب سے ہو جاتی ہے. فضا کے ہاتھ پیروں میں لرزش ہے. دیکھنے کے بعد کہا, اے زہرا یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں, یہ تمہارے گھر میں کیا کیفیت ہے؟ ایسا لگتا ہے جیسے تم لوگوں نے کئی دن سے کھانا نہیں کھایا. زہرا آگے بڑھ کر آئی, اپنے بابا کو سلام کیا. بسط ادب و احترام باپ کا استقبال کرنے کے بعد اس عظیم باپ کی عظیم بیٹی نے کہا, اے بابا جب آپ نے پوچھا ہے تو بتا رہی ہوں. میں نے نظر مانی تھی 3 روزوں کی. 3 دن سے یہ ہو رہا ہے کہ جب ہم افطار کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو کوئی سائل دروازے پر آ جاتا ہے. دیکھیے ایک لفظ ہے, اس کو بڑی اہمیت دیجیے گا. کوئی سائل دروازے پر آ جاتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ اے آل محمد, کبھی کہتا ہے میں بھوکا مسکین ہوں, کبھی کہتا ہے میں بھوکا یتیم ہوں, کبھی کہتا ہے میں بھوکا اسیر ہوں. اے بابا ہم کو شرم آتی ہے کہ ہمارے دروازے پر آ کر کوئی کہے کہ میں بھوکا ہوں اور ہم اپنی بھوک کو عزیز رکھیں.
شرم آتی ہے کہ سائل کی حاجت کے سامنے ہم اپنی حاجت کو عزیز رکھیں، ہم اپنا کھانا اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں۔ دیکھیے آیت کا ترجمہ اگر آپ کے ذہنوں میں ہو تو آپ ملاتے چلے جائیے، زہرا کے کلام سے ملاتے چلے جائیے تو پتہ یہ چلے گا کہ ایسا لگتا ہے جیسے زہرا کے لبوں سے کلمات نکل رہے ہیں اور لوح پر سطریں بن رہی ہیں۔ یہ کیسے ہمیں شرم آتی ہے کہ ہم اپنی حاجت کو، اپنی بھوک کو، اپنے کھانے کو عزیز رکھیں جبکہ سائل اللہ کے نام پر سوال کر رہا ہے۔ اس لیے ہم نے 3 دن اللہ کی راہ میں یہ نذر کے روزے بھی پورے کیے اور کھانا بھی اللہ کے نام پر خیرات کر دیا۔ سرکار رسالت نے کہا زہرا یہ تمہارا شرف ہے، تمہاری نذر بھی قبول ہو گئی، روزے بھی قبول ہو گئے۔ پھر یہ 5 آیتیں سرکار رسالت نے تلاوت فرمائی۔ ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ بلند ترین صلوات میں بس آخری جملہ فضائل کے باب میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ بسم اللہ بسم اللہ ماشاءاللہ۔ آخری جملہ فضائل کے باب کہ یہ بتائیے کہ جو سائل پہم آ رہا ہے، یہ سائل ایک سائل آتا ہے، روایت کے الفاظ ہیں انا مسکین، میں ایک مسکین ہوں، انا یتیم، میں ایک یتیم ہوں، انا اسیر، میں ایک اسیر ہوں۔ جی وہ یہی کہہ رہا ہے نا، تو آل محمد ایک کھانا دے دیتے، سو تو نہیں گئے۔ مجھے تو اسکر بھائی نے بتایا تھا یہاں 1.5 گھنٹے کی مجلس ہوتی ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ مجھے 55 منٹ ہوئے اور سناٹا زیادہ ہے، سناٹا 2.5 گھنٹے والا ہے، مجلس میں نے 55 منٹ پڑھی ہے، تو صلوات کا تو حق ہے نا۔ میری مجبوری یہ ہے کہ میں ممبر پر بار بار سامعین کو مخاطب نہیں کرتا، یعنی سامعین کی شان میں یہ جسارت نہیں کرتا کہ آپ متوجہ ہو جائیے، آپ جاگ جائیے، آپ بیدار ہو جائیے، آپ سن لیجئے اور یہ عظیم جملہ ہے اور یہ تاریخی جملہ ہے۔ یہ میری اتنی حیثیت ہی نہیں ہے، میں تو ایک طالب علم کی طرح سے سبق سنا رہا ہوں آپ کو۔ ماشاءاللہ تو جب کہیں ذرا معاملہ ہلکا پڑتا ہوا نظر آتا ہے تو پھر سوچتا ہوں کہ کہیں بھائی ایسا تو نہیں ہے، کیونکہ الحمدللہ پنجاب میں نے ممبر کی خدمت کی ہے اور میں کبھی اپنے دورانیے سے بہت زیادہ آگے نہیں گیا۔ میں کراچی جیسی جگہ میں 1.25 گھنٹے مجلس پڑھ چکا ہوں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کراچی جیسی جگہ میں 1.25 گھنٹے مجلس ہر سال ہی پڑھتا ہوں ماشاءاللہ، الحمدللہ، اور 1.25 گھنٹے پڑھتا ہوں، آہستہ آہستہ 1 گھنٹہ 20 منٹ، پھر 30 منٹ، پھر 40 منٹ، پھر 50 منٹ، پھر 1.25 گھنٹے تک بات پہنچ جاتی ہے، کیونکہ وہ سبجیکٹ ہی ایسا، ٹاپک ہی ایسا، مختار نامہ ہے، تو وہ مجھے 9 مجلسوں میں ختم کرنا ہوتا ہے۔ تو پہلی مجلس تو میں آسرا دینے کے لیے 1.25 گھنٹے تک ختم کر دیتا ہوں تاکہ کل بھی مومنین آ جائے۔ پھر دوسرے دن منت سماجت کر کے پھر 10 منٹ آگے بڑھا دیتا ہوں، تو یہاں تک کہ وہ 1.25 گھنٹے تک بات کسی نہ کسی طرح چلی جاتی ہے۔ یہ مقام حضرات کا احسان ہے، میرا کمال نہیں ہے، آپ حضرات کا احسان ہے۔ نہیں میں کو یہ آج کا سناٹا تو کہہ رہے ہیں وہ 45 منٹ والی مجلس پڑھی ہے، کس چکر میں پھر بھی ایک بلند ترین صلوات بھیجی تھی۔ میں الحمدللہ حضرات کی انہما کے سماعت کا میں ممنون مشکور ہوں، بہت یقیناً انہما میں یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے، مگر ذاکر کے لیے
پانی کے گلاس سے زیادہ آپ کا نعرہ حیدری کام کرتا ہے، اور پانی کے گلاس سے زیادہ نعرہ صلوات کام کرتا ہے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ ایک سائل آتا تھا، آخری پورشن ہے یہ سمجھیے آج کی مجلس کے فضائل کا۔ ایک سائل آتا تھا، ایک کھانا دے دیتے، ایک کھانا دے دیتے، سائل کی حاجت پوری۔ واہ 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 واہ، بہت سے بہت 2 کھانے دے دیتے، باقی کھانوں سے سب مل کر تھوڑا تھوڑا کھا لیتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ، بہت سے بہت 3 کھانے دے دیتے۔ جی چھوڑ دے، اس پہ تو ہم بھی راضی نہیں ہیں، اہل بیت کیسے راضی ہوتے؟ صلوات بھیجیے نا بابا۔ کسی کو پتا تو نہیں چلا؟ نہیں پتا چلا؟ جی 3 کھانے دے دے؟ نہیں 3 نہیں دیے، جس پہ سب متفق ہے 4 کھانے دے دیتے۔ چار بھی نہیں دیے، کتنے کھانے دیے؟ بھئی مشیت کا معاملہ ہے نا، مشیت 5 سے ہی راضی ہوتی ہے۔ مشیت 5 سے ہی راضی ہے۔ آل محمد نے بھی 5 ہی کھانے دیے۔ نہیں، ایک اور جملہ عرض کروں گا کہ آل محمد نے اپنی عطا کا فارمولہ بنا دیا کہ جو 1 روٹی کا طلبگار ہوتا ہے ہم اسے 5 روٹیاں عطا کرتے ہیں، 1 کے مقابلے میں 5 گنا دیا کرتے ہیں۔ بلند ترین صلوات بھیج دی۔ ایک سائل تھا، 5 کھانے دیے، فرق سے روٹیاں چلی، فرق سے آئے۔ بسم اللہ بے شک۔ رسول خود، رسول تو سنتے ہیں جبرائیل سے، اور اہل بیت سنتے ہیں رسول سے۔ معیار ذاکر بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ کسی مسلمان میں یہ ہمت ہے کہ وہ یہ کہے کہ رسول اور جبرائیل میں کون افضل ہے؟ علی اور نبی میں تو بڑا وہ ہوتا ہے کہ آپ یوں بڑھا دیتے ہیں، وہ بڑھا دیتے ہیں۔ کوئی یہ پوچھے کہ جبرائیل تو ڈائریکٹ اللہ سے لے کر آ رہے ہیں اور رسول جبرائیل سے سن کر سنا رہے ہیں، افضل کون ہوا؟ قسم خدا کے جو یہاں اپنا کسی بھی قسم کا علم شامل کرنے کی کوشش کرے گا وہ جہنم میں چلا جائے گا، پھر اسے کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو رسول آیتیں سنا رہے ہیں، زہرا تمہاری خوش نصیبی ہے، تمہاری نظر بھی قبول ہوئی، تمہارے روزے بھی قبول ہوئے۔ یہ آیتیں پڑھی، زہرا نے سجدہ شکر ادا کیا، علی نے سجدہ شکر ادا کیا۔ یا اللہ ہم اس لائق نہیں ہیں کہ تو ہمارے عمل کو یہ عزت و توقیر عطا کر، یہ تیری شان کریمی ہے، یہ تیری لطف و عطا ہے۔ دیکھیے آل محمد کا کمال یہی ہے، ائمہ معصومین علیہ السلام کا کمال یہی ہے کہ ان کے کلمات آپس میں دہرائے چلے جاتے ہیں، ایک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، تیسرے سے چوتھا۔ یہ کلمہ حضرات آل محمد کا رسول کے زمانے میں ہے، ہمارا عمل اس لائق نہیں ہے۔
کہ ہم اس پر فخر کریں، ہم اس کو لائق قبولیت سمجھیں. یہ تیری کرم گستری ہے، یہ تیرا احسان ہے، یہ تیری لطف و عطا ہے کہ تو ہمارے عمل کو اپنے لطف و کرم سے بڑھا دیتا ہے. اور میرے چوتھے امام نے اپنی دعا میں یہ جملہ کہا کہ آئے میرے اللہ، یہ جو میں رکوع و سجود کرتا ہوں، یہ جو میں تسبیح و تحلیل کرتا ہوں، یہ جو میں عبادتیں کرتا ہوں، میرا عمل دلیل قبولیت نہیں رکھتا، استحقاق قبولیت نہیں رکھتا، بجز اس کے کہ تو اپنے لطف و کرم سے میرے عمل کو قبول کر. وہ زمانہ اور یہ بھئی دیکھیے، ہمیں بڑا فخر ہے اس بات پر کہ دنیا زمانوں کو ناپتی ہے، زمانوں کو تولتی ہے، زمانوں کو گنتی ہے. بادشاہوں کے حوالے سے فلانے بادشاہ کا زمانہ، فلانے بادشاہ کا زمانہ، فلانے حادثے کا زمانہ، فلانے واقعے کا زمانہ. ہم زمانوں کو حادثوں اور بادشاہوں سے نسبت دے کر نہیں گنتے ہیں، ہم زمانوں کو نسبت دیتے ہیں امام زمانہ سے. کبھی علی کا زمانہ، کبھی حسن کا زمانہ، کبھی حسین کا زمانہ، کبھی زین العابدین کا زمانہ، یہاں تک کہ کوئی زمانہ ایسا ہے ہی نہیں جو میرے امام زمانہ سے خالی ہو. صلوات دیجیے گا. دنیا زمانوں کو سمجھتی ہے بادشاہوں سے، زمانوں کو گنتی ہے بادشاہوں سے، ہم زمانوں کو گنتے ہیں اماموں سے. ہمارا زمانہ امامت سے وابستہ ہے، ہماری دنیا امامت سے وابستہ ہے. بس میں نے آپ کی زحمتوں کو تمام کیا. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. یہ آل محمد وہ ہیں جو اپنی احتیاج کے باوجود، کھانے کی خواہش کے باوجود اپنا کھانا مسکینوں، یتیموں، اسیر کو دے دیا کرتے ہیں. یہ ایام فاطمیہ ہیں. بی بی پاک کی خدمت میں پرسا کے لیے ہدیہ صلوات. دو شہادتوں کے بیچ میں یہ مجلس عزا ہو رہی ہے، اور یہ مجلس ایصال ثواب کی بھی ہے اور قضائے فاطمہ زہرا بھی ہے. اگر کہیں ترازو کے پلے میں حسین کی مصیبت کے برابر کسی کا نام رکھا جا سکتا ہے تو ایک نام ہے. ایک نام ہے. مصیبت کے ترازو کے دو پلے، ایک پلے میں حسین کا نام رکھا جائے تو دوسرے پلے میں کس کا نام رکھا جائے؟ حسین کی ماں کا. حسین کا ماں کا. قسم خدا کی حسین کا پلہ خود بخود وہ پلہ جس میں حسین کا نام حسین کی مصیبت تولنے کے لیے رکھا جائے گا، وہ پلہ خود سبک ہو جائے گا اور نام رکھنے والے سے کہے گی کہ تم میری مصیبت کو میری ماں کی مصیبت سے تول رہا. اتفاق کی بات ہے، یہ ایک ماں اور ایک بیٹے کے ایصال ثواب کو نہیں کر سکتا. ایک بیٹا جو اپنی ماں کے ساتھ دنیا سے گزر گیا. میں ایک سوال کرتا ہوں آپ سے، آپ نے دنیا کی کتنی مائیں دیکھی ہیں؟ کیا کوئی ایسی ماں دیکھی ہے کہ جب اس کی گود میں بچہ آیا ہو؟ یہ تو دیکھا ہوگا کہ جب بچہ آیا گود میں ماں کی تو ماں نے شادی کی تیاری شروع کر دی. اللہ نے مجھے بیٹا دیا ہے، پتہ نہیں جب میرا بیٹا جوان ہو، میں ہوں یا نہ ہوں، میرے ہاتھ کا سلا ہوا کپڑا تو پہن لے شادی کرو.
میرے ہاتھ کے تیار کیے ہوئے کپڑے تو پہن لے شادی کے لیے۔ اگر بیٹی آئی ہے گود میں تو مائیں بیٹیوں کے لیے سامان بچا بچا کر رکھتی ہیں کہ جب میری بیٹی کی شادی ہوگی تو میرے زیور کا یہ حصہ میری بیٹی کے نام ہو جائے گا، میری شادی کے کپڑوں میں سے یہ کپڑا میری بیٹی کے لیے رکھ دیا جائے گا، میں نے یہ چیزیں اپنی بیٹی کے لیے تیار کی ہیں۔ ارے لوگ اپنے بیٹوں کی اور بیٹیوں کی شادی کے لیے تیاریاں کرتے ہیں۔ اب میں سوال کرتا ہوں، کیا آپ نے کوئی ایسی ماں دیکھی ہے کہ جو اپنے بیٹے کا کفن تیار کر رہی ہے؟ کیا کوئی ایسی ماں دیکھی ہے جو اپنے بیٹے کا کفن تیار کر رہی ہو، اپنے بیٹے کا آخری کپڑا تیار کر رہی ہو، اپنے بیٹے کا آخری پیرہن تیار کر رہی ہو؟ سوائے زہرا کے کوئی دوسری ایسی ماں نہیں ہے۔ ایک کپڑا تبرکات انبیاء میں سے زہرا اس کو لے کر بیٹھ جاتی ہے، اس کے دھاگے درست کرنے لگتی ہے، ادھر آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ زہرا حسین کا آخری پیرہن تیار کر رہی ہے، پیرہن تیار کر رہی ہے۔ ادھر ایک بچی جو صحن خانہ میں موجود ہے، اس نے دیکھا آج پھر میری ماں کے ہاتھ میں وہی کرتا ہے، وہی کپڑے ہیں جن کے دھاگے درست کرتے ہوئے ماں رونے لگتی ہے۔ بچی آگے بڑھ کر آئی، ماں کے گلے میں بائیں ڈال دی، اے اماں اس کپڑے میں ایسی کیا بات ہے جب یہ آپ کے ہاتھ میں آتا ہے آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگتے ہیں۔ زہرا نے کپڑے رکھ دیے، وہ پیرہن رکھ دیا، بیٹی کو گلے سے لگا دیا، کہا اے زینب تم نہیں جانتی یہ تمہارے بھائی اور میرے لال حسین کا آخری پیرہن ہے۔ اے زینب، اے زینب، جب میرا حسین یہ کپڑے پہننے کو سمجھ لینا، اب حسین قتل ہونے جا رہا ہے، اب حسین ذبح کر دیا جائے گا، اور جب یہ کپڑے پہن کر میرا حسین خیمہ گاہ سے نکلے تو میری جانب سے حسین کے گلے کے بوسے لے لے۔ بس آخری جملہ مسائل کا عرض کر رہا ہوں، بڑا گریہ کر دیا آپ نے، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے حسین کے غم کے علاوہ۔ میں کہوں گا یا زہرا، یا زہرا، حسین کے لیے تو پیرہن تیار کر دیا کہ جب شہادت کے لیے جائے تو آپ کے ہاتھ کا تیار کیا ہوا کپڑا پہن کر جائے۔ ارے کوئی چادر زینب کے لیے رکھ دے کہ جب چادر چھن جائے تو زہرا کی بیٹیاں بازار کوفہ اور شام میں کھلے سر نہ جائے تو زہرا جواب دے گی یہی تو وہ غم ہے جس کے سبب سے میں نوحہ کرتی رہی۔ سبت علیہ وصائب اللہ اللہ سرنا لیا لیا زہرا یہ نوحہ نبی کے قبرستان میں کرتی ہے۔ سبت علیہ وصائب اللہ سبت علیہ سرنا لیا اے بابا، اے بابا، آپ کے بعد زہرا پر وہ مصائب گزرے کہ اگر روشن دنوں پر پڑھتے تو سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، جب زہرا یہ نوحہ کرتی ہوں گی اور رسول سے آواز آتی ہوگی، رسول سوال کرتے ہوں گے اے زہرا یہ بتا دے یہ نوحہ تم مدینے سے کر رہی ہے یا کربلا سے کر رہی ہے؟ زہرا جواب دیتی ہوں گی اے بابا مدینہ زہرا کے لیے کربلا بن گیا، دروازہ جلا دیا گیا، محسن شہید ہو گیا، علی کے گلے میں رسی باندھ دی گئی، زہرا کی کربلا کا نام مدینہ ہے۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل الله، اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل الله
اللهم عذبهم ولا من يستغيث منهم اهل النار صلی اللہ. ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص سیدہ نگہت مہدی بنت سید تراب علی زیدی اور باقر مہدی ابن عسکر مہدی کے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات انك مجيب الدعوات انك قاضي الحاجات انك ارحم الراحمين واستجب دعواتنا برحمتك يا ارحم الراحمين. یا اللہ اس مجلس کو ثواب عنایت قرآن کا ثواب بیت کا ثواب ان مرمومین کی یہ بخشتے ہیں. سیدہ نگہت مہدی سید باقر مہدی بخشش و مغفرت کے لیے. یا اللہ جتنے حضرات دست دعا ہیں جتنے یہ حال تیری بارگاہ میں زہرا کے فرش عذاب پر پھیلے ہوئے ہیں مصیبت زہرا کا واسطہ ان سب کی حاجتوں کو پورا کر ان سب کی تمناؤں کو پورا کر.